بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غیر مرد کے ساتھ تہمت لگائی اور کہا کہ عورت کا حمل میرا نہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے دونوں میاں بیوی نے اللہ کے فرمان کے مطابق لعن کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کے بارے میں فیصلہ کیا کہ وہ عورت ہی کا ہوگا اور لعن کرنے والے دونوں میاں بیوی میں جدائی کرا دی۔ سہل ابن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عویم بن اشکر اجلانی عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہنے لگے کہ عاصم ذرا بتاؤ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی اجنبی شخص کو پا لے تو کیا وہ اسے قتل کر دے اور پھر اس کے بدلے میں تم اسے بھی قتل کر دو گے، یا وہ کیا کرے؟ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھو۔ چنانچہ عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسئلے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر ضرورت اس طرح کے سوالات کو ناپسند فرمایا اور اس قدر برائی کی کہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات گراں گزری۔ جب عاصم گھر لوٹے تو عویمر نے ان کے پاس آ کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا فرمایا؟ تو عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تم سے کوئی بہلائی نہیں۔ جس مسئلے کے بارے میں نے سوال کیا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ عویمر نے کہا اللہ کی قسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھ کر رہوں گا، وہ سیدھے آپ کے پاس کے اور اس وقت آپ لوگوں کے بیچ تشریف فرما تھے۔ عویمر نے کہا کہ اللہ کے رسول بتائیں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اجنبی آدمی کو پا لے تو کیا وہ اسے قتل کر دے؟ پھر آپ لوگ اسے اس کے بدلے میں قتل کر دیں گے، یا وہ کیا کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اور تمہاری بیوی کے متعلق قرآن نازل ہوا ہے، لہٰذا اسے لے آؤ۔ اور سہل ابن کا بیان ہے کہ ان دونوں کا اعلان کیا اور اس وقت میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ جب وہ لعن سے فارغ ہو گئے تو عویمر نے کہا کہ اگر میں اسے اپنے پاس رکھوں تو گویا کہ میں نے جھوٹ کہا۔ چنانچہ عویمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی اسے 3 طلاق دے دی۔ اپنے شہاب زہری کہتے ہیں کہ تو یہی ان دونوں لعن کرنے والوں کا طریقہ بن گیا۔ لعن کا مطلب کسی عدالت میں یا کسی حاکم مجاز کے سامنے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہنا کہ وہ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہے، یا یہ بچہ یا حمل اس کا نہیں ہے، اور 5 مرتبہ کہے کہ اگر وہ جھوٹ ہو تو اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ اب خاوند کے جواب میں بیوی بھی 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ کہے کہ وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر اس کا خاوند سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، اور ایسا کہنے سے خاوند حدف قذف سے بچ جائے گا اور بیوی زنا کی سزا سے بچ جائے گی، دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم۔